دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں، لیکن اب بات جو ہے جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے، تو سوچا جائے کہ کچھ اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا جائے۔ ایک موصوف پاکستان میں فرماتے ہیں، اول تو میں سچ بولوں گا کہ میں ان کی بہت ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، اور بہت ساری سے کرتا بھی ہوں۔ میں ان کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اسکل کی ایک امپورٹنس ہے، لیکن اب یہ بھی نہیں کہ یونیورسٹی نہ جایا جائے۔ دنیاوی تعلیم کا مقصد جو ہے وہ انسان کی انسان کی جو ضروریات ہیں اسے مکمل کرنا ہے اور انسان کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک شخص ہوگا جس کے دماغ میں انجن کا خیال آیا ہوگا، تو اس نے انجن بنا دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کا کام ہو، اس میں بہت سارے انسانوں کی آپس میں فکر ہے، ان کے خیالات آپس میں جڑ کے ایک انجن بنتا ہے۔ لیکن اس شخص نے کہیں نہ کسی جگہ پہ تعلیم حاصل کی ہوگی، تو لہٰذا تعلیم کا مقصد جو ہے وہ انسان کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ اگر آج انسان تعلیم میں اتنا آگے نہ بڑھتا تو ہماری زندگی میں اتنی سہولیات نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیم کی اپنی ایک وجہ ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر آپ تعلیم حاصل کر لیں تو آپ امیر بھی ہو جائیں گے۔ یہ سب چیزیں اس بات پہ منحصر کرتی ہیں کہ آپ اس علم کو کتنے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ہر علم کو استعمال کر کے جو ہے وہ پیسے نہیں کمائے جا سکتے۔ مثال کے طور پر اگر میں ماسٹرز کرتا ہوں مصر کی کسی میتھولوجی کے اندر، تو مجھے اس پہ اتنے پیسے نہیں مل سکتے، لیکن اگر میں کسی فائنینس کی فیلڈ میں ماسٹر کرتا ہوں تو مجھے اس کے اچھے پیسے مل سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ علم سے پیسے کما سکتے ہیں، یہ اس پہ منحصر کرتا ہے کہ آپ کا علم جو ہے وہ کس چیز کے اندر ہے، اور آپ کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا پیسے کچھ بھی نہیں ہے، بس کسی دوسرے انسان کا وقت اور اس کو فائدہ پہنچانا ہی اصل میں پیسہ ہے۔ آپ دوسرے انسان کا کتنے اچھے طریقے سے اس کا وقت کم کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی خدمات دے سکتے ہیں، وہ اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ پیسہ دے گا۔ وہ جتنا آپ اس کا مشکل کام آسان کرتے جائیں گے وہ اتنا ہی زیادہ آپ کو پیسہ دے گا۔ لیکن ہمارے ملک میں نہ صرف پیسے کو غلط سمجھا جاتا ہے، جس کو کبھی ہم کسی دوسری ویڈیو میں اس پر روشنی ڈالیں گے، لیکن بات ہم آج جو ہے وہ صرف عورتوں کی تعلیم پہ کرتے ہیں۔ عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ میرے نزدیک بہت ضروری ہے۔ اول تو ہمارے ملک میں لوگ ویسے ہی پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ زیادہ پڑھ گیا تو وہ زیادہ سرپھرا ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج اپنی اس جہالت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں دنیا جو ہے وہ ایک جدید طریقے سے چیزوں کو بنا رہی ہے، اور ہم 18ویں اور 19ویں صدی میں ہی انہی چیزوں کو بنا رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم جو چیزیں آج پاکستان میں جو چیزیں ہم بناتے ہیں اور جس طریقہ کار سے بناتے ہیں، وہ دنیا 18 اور 19ویں صدی میں ان طریقوں کا استعمال کرتی تھی۔ لہٰذا اس چیز کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ پہ رکھتے ہیں۔ ہم نہ جانے یہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ذہنی طور پر اتنی طاقتور نہیں ہو سکتی کہ وہ معاشرے کی غلازیات کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ برائی کے جھانسے میں آ جائے گی، اور اس کو اس چیز سے نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ کبھی اسے یونیورسٹی بھیجا ہی نہ جائے، کیونکہ یونیورسٹی میں تو بے حیائی ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے، اگر ہم نے اسی چیز پر عمل کرنا ہے تو ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ بھائی کراچی میں موبائل بھی تو چوری ہوتے ہیں، تو موبائل بھی استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کراچی میں گاڑیاں بھی چوری ہوتی ہیں تو ہم جو ہے نا وہ سب کے سب گدھا گاڑی رکھ لیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ چوری تو ہوگی، چوری تو نہیں روک سکتے، لیکن کیا کبھی کوئی ایسا سوچتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے، لیکن بے حیائی ابھی سے تو نہیں ہے، بے حیائی تو صدیوں سے چل رہی ہے، یہ کوئی ابھی کی چیز تو نہیں ہے۔ اور ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اتنی کمزور دماغ کی ہے، یا اس کے جو خیالات کو ہیں ہم اس کو اتنا پختہ نہیں کر سکتے کہ وہ ان بے حیائی اور ان غلاظتوں کا مقابلہ کر سکے۔ میں شاگرد رہ چکا ہوں پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر، اور میں نے 2 سال پڑھایا بھی ہے۔ میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک
ایک غلاظت کا پہلو ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز میں نہیں بھی پڑھتے، جہاں ان یونیورسٹیز کے اندر، ان جامعات کے اندر ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ چرس، نشہ، گانجا اور ہر قسم کے برے کام کرتے ہیں، لیکن ایسے شاگرد بھی ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے ہم ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اچھے فیصلے لیں گے، اور ہم والدین بھی جو ہیں وہ ان کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی غلط کام میں الجھ بھی جائیں تو اس میں ہمارا تو کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو ہے وہ جہنم میں گیا، وہ اسلام کی یا مسلمان نہیں مرا، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہم والدین کو صرف اچھی تربیت کرنی چاہیے، اور اولاد کو جو ہے وہ اچھے کام، ان کو اچھی باتیں سکھانے کے بعد ان کو پھر چھوڑ دینا چاہیے، ان پہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اپنے زندگی کے خود فیصلے لے سکتے ہیں، اور اگر وہ کہیں ٹھوکر لگ بھی جائے تو وہ ہمیں خود ان پہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ خود جو ہے وہ اٹھ سکتے ہیں اور اپنے لیے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اس چیز سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ اگر ہماری جامعات میں کچھ بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں تو اس سے ہم اپنی خواتین کو جامعات میں جانے سے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ حاصل کرنے سے روک دیں۔ میں اس چیز کے بالکل برخلاف ہوں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں پر پورے طریقے سے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ معاشرے کی بہت ساری غلاظیات کا احسن طریقے سے مقابلہ کر سکتی ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔